السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسی اسپاران جاوید۔ آج ایک ایسی ویڈیو کا انتخاب کیا ہے جس میں ہمارے لیے پیغام بھی ہے، موٹیویشن بھی ہے، اور اس کے آخر میں وہ لیسن بھی ہیں جو پوری زندگی کا نچوڑ تھے ایک کامیاب شخص کے۔ اور یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا زندگی کا جو خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ایک ایسے انجینئر کی زندگی کا خلاصہ ہے کہ جو بہت درمیانے درجے کا انجینئر تھا، مالی حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے، بڑی مشکل سے گزر بسر ہوا کرتی تھی، مہینہ گزارنا بہت مشکل تھا، بہت تنگی کے ساتھ گزر بسر تھی۔ ڈبل روٹی خریدنی ہوتی تھی تو اس کے لیے سوچنا پڑتا تھا کہ جی کئی مرتبہ سوچنا پڑتا تھا کہ ڈبل روٹی خریدی تو باقی خرچے کیسے پورے ہوں گے، اور 7-5 بچے بھی تھے۔ تو لیکن ان کو شوق بھی تھا کہ سال میں کہیں نہ کہیں گھومنے جائیں گے، کچھ وقت وہاں گزاریں گے، گھوم پھر کے آئیں گے، اور اس کی یادوں سے پورا سال ایک اچھا وقت گزاریں گے۔ اور جو انجینئر صاحب تھے، کمیونس درمیانے درجے کے انجینئر تھے، بہت بڑے انجینئر نہیں تھے، اور ان کو مطالعے کا بھی بہت شوق تھا، چھوٹے موٹے پروجیکٹس مل جاتے تھے، ان سے ان کا گزر بسر چلتا تھا۔ تو ان کو اپنے مطالعے کی وجہ سے ایک ایسے ہوٹل کا پتہ لگا کہ جہاں جو واشنگٹن میں تھا، اور $8 ایک دن کا کرایہ وہاں تھا۔ انہوں نے کہا اتنے تو ڈالر ہم کر لیں گے۔ انہوں نے پروگرام بنایا، فیملی کو لیا، وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں پر پہنچ کر 3 دن انہوں نے وہاں اسٹے کیا ہوٹل میں، اور جب واپسی تھی، واپسی میں بڑا ہنسی خوشی ساری یادیں اپنی لے کر انہوں نے سوچا کہ چلو بہت اچھی یادیں ہیں، سارا سال ہمیں اچھے وقت کی یاد کروائیں گی۔ لیکن اس دوران ویٹر آتا ہے، آ کر کرائے کا پوچھتا ہے، تو جب بل یہ دیکھتے ہیں تو ایک دن کے $22۔ ان کی ورکنگ تھی کہ ایک دن کے $8 ہوں گے۔ اب $8 کی جگہ $22، اور ایسی فیملی کے لیے کہ جس کے پاس ایک ڈبل روٹی خریدنے کے لیے پہلے سے کئی مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ جی کیسے خریدی جائے، اس کو $8 کے بدلے $22 اگر پے کرنے پڑ جائیں تو خود سوچیں کتنا مشکل کام ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ہوٹل کا کرایہ تو ایک دن کا $8 نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی $8 ہے، لیکن ایک بچے کے $2 ایکسٹرا ہے، اور 5 بچے آپ کے ساتھ ہیں تو $10 تو ان کے بنے ایک دن کے، اور $4 اس چیز کے ہیں کہ آپ کے روم میں ٹی وی ہے اور دوسری فیسلٹیز ہیں، $4 اس کے ایکسٹرا ہیں، تو اس طرح $22 ایک دن کے بنے۔ اب یہ بہت پریشان، بہرحال مسز ڈورسی جو ہیں وہ پیسے نکال کے وہ گن کے دے رہی ہیں، اور یہ انجینئر صاحب اپنی سوچوں میں گم ہو گئے، سوچوں میں گم، اور یہ کہتے ہیں کہ جی میں بھی اس طرح کا ہوٹل بناؤں گا، اس طرح کا عالی شان ہوٹل بناؤں گا۔ کہہ کون رہا ہے کہ جس کے پاس مہینے کا خرچ گھر کا چلانے کے لیے جیب میں پیسے نہیں ہیں، لیکن کہہ کیا رہے ہیں میں اس طرح کا عالی شان ہوٹل بناؤں گا۔ ابھی مسز ڈورسی کسی سوچ میں ہی گم ہے، تو یہ اگلی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ میں بلکہ ایک ہوٹل نہیں، میں اس طرح کی ہوٹلوں کی چین بناؤں گا، 400 ہوٹلوں کی چین بناؤں گا میں، یہ میرا ٹارگٹ ہے۔ اب کچھ سوچیں، 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل جو ہیں ان کی چین بنانا، وہ بھی 400 ہوٹلوں کی چین، اور وہ بندہ سوچ رہا ہے جس کے پاس مہینے کا خرچ چلانے کے لیے جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ مسز ڈورسی بھی سوچ میں گم ہو گئی کہ یہ اس کو ہوا کیا، میرے خاوند کو کیا ہو گیا۔ بہرحال یہ اپنی سوچوں میں گم ہوئے، تو واپسی کا بھی جو سفر تھا، 1-2 دن جتنے بھی ٹائم کا سفر تھا واپس اپنے علاقے کا، تو
رستے میں آتے آتے ساری پلاننگ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ جی میں نے 400 ہوٹلوں کی چین بنانی ہے، اسی خواب میں گم ہیں۔ یہ وہ خواب ہوتا ہے جو سونے نہیں دیتا، جو زندگیاں تبدیل کرتا ہے۔ یہ 2 دن تک پلاننگ کرتے رہے، رستے میں جو ٹائم ان کا گزرا، اور جیسے ہی اپنے ہوم ٹاؤن پہنچے تو اپنے ایک بڑے قریبی دوست ایڈی بلوسٹن سے ملے اور اسے کہا کہ یار میرا ایک پلان ہے، ہم نے اتنے بڑے عالی شان ہوٹلوں کی چین بنانی ہے، 400 ہوٹلوں کی چین۔ وہ دوست ان کے جانتے تھے، ان کے یعنی مالی حالات کو جانتے تھے، تو ہنس دیے، کہتے ہیں کہ اچھا تم 400 ہوٹلوں کی چین بنانے چلے ہو، وہ بھی اتنے عالی شان۔ تو یہ مایوس نہیں ہوئے، وہاں سے کسی اور کی طرف، کسی اور کی طرف، کسی اور کی طرف، یہاں تک کہ یہ 1951 کا واقعہ ہے، 1951 کا۔ 1951 میں انہوں نے یہ سفر کیا، یہ $22 ان کو $8 کی جگہ پر $22 پے کرنے پڑے ایک دن کے۔ 1951 میں یہ پلان کر رہے ہیں، 1952 میں انہوں نے اپنا ہوٹل شروع کر دیا، پہلا ہوٹل انٹروڈیوس کر دیا۔ کتنے ٹائم میں؟ 1 سال میں، اونلی ان 1 ایئر، 1 سال میں انہوں نے پہلے ہوٹل کا افتتاح کیا، اور 1952 میں پہلے ہوٹل کا افتتاح کیا، اور 1958 میں یہ 50 ہوٹل بنا چکے تھے، 50 ہوٹل، عالی شان ہوٹل۔ اور 1959 میں یعنی اگلے ہی سال تک یہ 100 ہوٹل بنا چکے تھے، 100۔ یہ صرف 7 سال میں۔ اور 1961 تک یہ 500 ہوٹل بنا چکے تھے، 400 کا ٹارگٹ تھا، لیکن یہ 500 ہوٹل اس طرح کے بنا چکے تھے۔ اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ ان کے سیکرٹری صاحب نے آ کر ان سے کہا، ایکسکیوز می سر، کل ہم دنیا میں 759ویں ہوٹل کے مالک بن جائیں گے، کل ہم دنیا میں 759ویں ہوٹل کے مالک بن جائیں گے۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، خوشی تو اپنی جگہ، لیکن پھر ان کی سٹیٹمنٹ سننے والی ہے۔ انہوں نے، ان کو چکر آئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی آج 28 برس ہو چکے ہیں، آج 28 برس ہو چکے ہیں، میں بستر پر لیٹ کر نہیں سویا، آج میں بستر پر لیٹنا چاہتا ہوں۔ اور یہ اگست 1997 کی بات ہے کہ وہ اس ٹائم تک 2170 ہوٹلوں کی چین کے مالک تھے، اور انہوں نے ایک موقع پر بڑی زبردست سٹیٹمنٹ ایک دی۔ انہوں نے کہا میں نے زندگی سے جو خلاصہ نکالا ہے، اپنی ساری زندگی کا نچوڑ، یہ جو 28 سالہ محنت تھی، اس محنت سے جو نتیجہ حاصل کیا، 400 ہوٹلوں کی چین کا ٹارگٹ رکھ کے 2170 ہوٹل بنانے تک جو میں نے نتیجہ نکالا، وہ نتیجہ یہ ہے کہ کامیابی کے لیے پیسے کی نہیں، جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامیابی کے لیے پیسے کی نہیں، جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب ان سے معلوم کیا گیا، جب ان سے انٹرویو لیا گیا نوجوانوں سے، جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ کہی، اس کے بعد صحافیوں نے ان سے پوچھا، بات چیت کی، تو اس وقت انہوں نے پھر اپنی زندگی کے 3 سنہری اصول بیان کیے۔ انہوں نے کہا میری کامیابی کے 3 سنہری اصول ہیں، 3 سنہری اصول۔ پہلا یہ کہ میں نے کبھی بھی حوصلہ نہیں ہارا، میں نے کبھی کسی ناکامی پر حوصلہ نہیں ہارا، جتنی مرضی بڑی ناکامی ہوئی میں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ اور دوسرا جو اصول تھا میرا، وہ یہ کہ میں کبھی کسی غلطی پر پشیمان نہیں ہوا، میں کبھی اپنی کسی غلطی پر پشیمان نہیں ہوا۔ اور تیسرا جو ان کا اصول تھا جو انہوں نے بیان کیا، وہ یہ تھا، میں نے کبھی ایک سیکنڈ ضائع نہیں کیا۔ میرے دوستو، یہ 3 اصول، یہ جو مسٹر کمیون سے انہوں نے بیان کیے اپنی کامیابی کے،
اور ایک میسیج ساتھ جو دیا وہ یہ تھا کہ کامیابی کے لیے پیسے کی نہیں جذبے کی ضرورت ہے، کامیابی کے لیے پیسے کی نہیں جذبے کی ضرورت ہے۔ پھر دہرا رہا ہوں، کامیابی کے لیے پیسے کی نہیں جذبے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جذبہ اگر آپ میں ہے، جس طرح میں نے بھی کہا تھا آپ سے کہ جب وہ 1951 میں اس سفر سے واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو اس دوران انہوں نے سارا نقشہ کھینچ دیا کہ میں نے اس اپنے مقصد کو، اپنے اس خواب کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ اب وہ خواب ہی تھا کہ جس نے ان کو 28 سال سونے نہیں دیا، تو ایسا خواب دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ایسا خواب ہوگا تو وہ جذبے آپ کے جوان رکھے گا، جذبے بیدار رکھے گا، آپ کو آپ کے مقصد کے حصول تک چین نہیں لینے دے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ جو 3 اصول انہوں نے بیان کیے اس پر انشاءاللہ الگ سے ویڈیوز میں بناؤں گا، کیونکہ یہ تینوں اصول کچھ تفصیل ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیونکہ میں نے کبھی کسی ناکامی پر حوصلہ نہیں ہارا۔ یہ کمپلیٹ ٹاپک ہے۔ اب یہ کس طرح ہماری زندگیوں میں یہ بات عمل میں لائی جا سکتی ہے، اس پر انشاءاللہ ایک ویڈیو الگ سے میں بناؤں گا۔ اور اسی طرح میں کبھی کسی غلطی پر پشیمان نہیں ہوا۔ یہ کون سی غلطیاں ہیں، کن غلطیوں پر پشیمان نہیں ہوئے۔ اور تیسرا یہ کہ میں نے کبھی ایک سیکنڈ ضائع نہیں کیا، یعنی وقت کی قدر و قیمت کیا ہے۔ تو لیکن آج اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں، لیکن ایک مرتبہ پھر اس میسیج کو دہراتے ہوئے جو ان کا 28 سالہ جو ان کا کامیابیوں کا تسلسل تھا، اس موقع پر جو انہوں نے کہا کامیابی کے لیے پیسے کی نہیں جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے آپ بھی اپنی زندگیوں میں جذبہ پیدا کریں، کامیابی کے لیے لگن پیدا کریں، شوق ولولہ پیدا کریں، تو یہ پیسے اور دیگر وسائل یہ خود ارینج ہو جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا، اور آج کے ٹاپک سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا، اور انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش بھی کریں گے۔ اگر تو یہ پیغام آپ کو پسند آیا، اچھا لگا، اور اس طرح کے مزید پیغامات ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائملی پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔